بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگی تو چوروں کو پکڑنے کے لیے شاہ نے تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں، بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ چوروں نے پوچھا، تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا، میں تم جیسا ہی ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا، ہم لوگ ماہرین فن ہیں، کوئی عام چور نہیں۔ تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں شریک کریں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا، آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ لوگوں میں چوری کی جو صفت ہنر اور فن ہے، میرا ہنر اگر اس سے زیادہ پانا تو مجھے شریک کرنا، ورنہ بھگا دینا۔ چوروں نے کہا، اچھا اپنا ہنر بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا، میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا ہنر بتاؤ، بیان کرو۔ ایک چور نے کہا، میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچے سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے وہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا، میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ مدفن ہو، میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے۔ جیسے مجنوں کو خبر نہیں تھی کہ لیلا کی قبر کہاں ہے، قبرستان میں جا کر ہر قبر کو سونگا، جب لیلا کی قبر کی مٹی سونگی تو بتا دیا کہ یہ لیلا یہاں ہے۔ تیسرے چور نے کہا، میرے بازو میں ایسی طاقت ہے، چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو، میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا، میں ماہر حساب ہوں، پی ایچ ڈی میتھمیٹکس، کتنا ہی بڑا خزانہ ہو، چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا، میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا، میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں، دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا، اے چور بھائی، تمہارے اندر کیا خاصیت ہے؟ شاہ محمود نے کہا، بھائی، میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے، جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور مارے خوشی کے کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی ملے گی۔ لہذا فیصلہ ہوا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، کیونکہ ایسا باریکین نہایت پاورفل ہے اور مصیبت سے چھڑانے والا داڑھی والا بھی ساتھ ہے۔ لہذا سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے کیوں نہ باز آئے؟ بوجہ لالچ اور طمع کے، کیونکہ لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، عقل ہوش اڑا دیتی ہے، جس سے ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر گناہ میں اسی طرح ہے کہ شہوت اور لالچ آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پھر بھلے برے کی تمیز نہیں رہتی۔ جانتا ہے کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے، لیکن مغلوب ہو کر گناہ کرتا ہے، اس لیے اسباب گناہ ہے، دوری کا حکم فرمایا تاکہ لالچ پیدا ہو۔ لہذا بادشاہ کے یہاں چوری ہوئی، چوروں نے خزانہ لوٹ لیا۔ جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حصہ لگا کر چند منٹوں میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سب لوگ اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب چوری کرنا ہو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں۔ اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن شاہ نے عدالت لگائی، پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ۔ جب سب چور ہتھ کڑیاں ڈال کر حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان خود ہی وہاں موجود تھا۔ اس طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب تم بدکاریاں کر رہے تھے تو میں تمہارے ساتھ موجود تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی حاجت نہیں۔ پھر قیامت کے دن جو ازاں کی گواہی
زمین کی گواہی، فرشتوں کی گواہی اور صحیفہ مال کی جو گواہی پیش کی جائے گی وہ بندوں پر حاجت تام کرنے کے لیے ہوگی۔ جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختہ پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا اس نے پہچان لیا، یہ وہی بادشاہ ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا، حضور کچھ دیر کو ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو، اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چور نے حاضر ہو کے عرض کیا، اے بادشاہ، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا ہنر دکھا دیا، لیکن ہمارے سب کے سب ہنر جن پر آپ کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو بڑھا دیا۔ آج ہم تختہ دار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے اس وقت غایت کرم سے اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین کو پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا اپنے ہنر کا ظہور فرمائیے تاکہ ہماری جان خلاصی پا جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، سلطان محمود میں تمہارے کمالات ہنر تو تمہاری گردنوں کو مبتلا کر دیا تھا، لیکن یہ شخص سلطان کا عارف تھا، اس کی چشم سلطان شناس کے صدقے میں سب کو رہا کرتا ہوں۔ قصہ کا بیان فرمانے کا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنا ہنر پر ناز کر رہا ہے، بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستی میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن قیامت کے دن اس کے ہر ہنر کو کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلا کر عذاب کر دیں گے۔ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لیا، نگاہ معرفت پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے، اس کی سفارش گنہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔